اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں کیسے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایات کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے سرکشی کی اور تمرد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے رات کو اس شہر کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ خطرے والی بات ہے، یقین کر لینا چاہیے کہ اب ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب الہی آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو کی، مگر دور دور تک کہیں ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کام اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کے ساتھ اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر اور بیوی اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یاد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں دور ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ یونس رکوع نمبر 10 اور پارہ نمبر 11۔ ترجمہ: تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے باوجود بھی جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔ طبرانی شریف کی روایات میں آتا ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کے باوجود لوگوں نے تلاش کے باوجود جب آپ نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے، اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو یا دعا مانگو، اور وہ دعا یہ بھی تھی، یہ طبرانی شریف کی روایات میں آتا ہے، یا حی حین لا حیت و یا حی یحیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی، اللہم انا ذنوبنا قد عزمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ بہرحال
عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح میں اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصہ میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں ٹھہری ہوتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ سمندر میں گرے تو فوراً ہی ایک مچھلی آئی اور آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ وہیں پہ قید ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ نے کئی دن کئی راتیں گزار دی مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اسی حالت میں آپ نے اپنے رب کریم کے پاس رب کریم کے التجا میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا، اور جب آپ کو مچھلی نے اگل دیا تو اس وقت آپ بہت نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام فرماتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، تو سب لوگ نہایت احترام اور محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے اور سب کے سب آپ پر ایمان لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين۔ سورة الصافات رکوع نمبر 5 اور پارہ نمبر 23۔ ترجمہ، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں کہ جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو کرا ڈالا گیا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے اس دن تک کہ جس دن تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، مطلب قیامت کے دن تک، اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان فرماتے۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور پھر ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگا دیا اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو پہ یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، آپ کے سامنے ہم کچھ درس و ہدایات رکھتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے پڑھنے کے بعد کیا سبق ملا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نینوا والوں کی سرگزشت سے ہمیں یہ سبق تو ضرور ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ زاری پر رحم فرما کر بلاؤں کو، عذاب کو، تمام چیزوں کو، مصیبتوں کو دفع فرما دے اور دور کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے خدا کی یاد میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے بھی نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا باقی رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیڑ میں زندہ بھی رکھا اور پھر مچھلی کے پیڑ سے انہیں میدان میں پہنچا بھی دیا،
اور پھر انہیں صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں واپس بھی پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت تقریباً 1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت بھی مل گئی۔ اگر ہم بھی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر اللہ کا در چھوڑ دیں گے تو وہ مصیبتیں اور عذابات ہم پر آ جائیں گے، لیکن مصیبتوں کا ہم صبر و استقامت سے صبر کریں گے، سامنا کریں گے، اور کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور اللہ سے اس مصیبت کو، اس عذاب کو دور کرنے کے بارے میں دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا بھی اور ہماری توبہ کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہم اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔